10 سال گالیاں گالیاں پتھر، گالیاں پتھر۔ جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی۔ اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہیں ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی، ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم۔ اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی، راستے مکے کے بند ہو گئے، بند، کیا کروں، کہاں جاؤں، تو جہان کے سردار، کہاں جاؤں؟ یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا چلو طائف چلتا ہوں، طائف چلتا ہوں، کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل۔ زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا، میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے، پتھر مار۔ میں پچھلے سال پچھلے عمرے پر گیا، وزٹ ویزا، میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا، وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی۔ میں ایک چھت پہ چڑھ گیا، وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراجا منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے۔ اور اس وادی میں لہو لہار، اتنے پتھر پڑے گیا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پیچھے طائف والے، آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ۔ یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار، ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالاری، اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا۔ حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا، آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے۔ ہاں، اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے، جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں، ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے، میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا، میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے۔ اے عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت، اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کم وقت کا، ایسا خون جوش میں آیا،
प्लेट उठाई और अंगूर तोड़ तोड़ के प्लेट में डाले, खुद नौकर से नहीं कहा, खुद। और प्लेट सजाकर जाते हुए शर्म आई, अपने नौकर को बोला अद्दास को, कहा अद्दास ये ले जा, और वो जो जख्मी पड़ा है ना, आए वाह या रसूल अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, आप पे दुश्मनों ने रहम खाया, आज की उम्मत ने रहम नहीं खाया। ये ताजर कहते हैं झूठ के बगैर तिजारत नहीं चलती, ये वकील कहते हैं झूठ के बगैर वकालत नहीं चलती, ये सियासतदान कहते हैं झूठ के बगैर सियासत नहीं चलती। कहने लगा वो जो आदमी पड़ा है ना जख्मी, उसको जाकर ये अंगूर दो और उसे कहना कि वो कह रहा है तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न कर। क्या कसम दी? कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द न करना। दुश्मनों ने जिन पर रहम खाया। आपने अंगूर का दाना उठाया, उससे पूछा कौन हो भाई? कहा मैं नीनवा का हूं। अच्छा अच्छा, मेरे भाई यूनुस के शहर के हो? कहा आपको यूनुस का कैसे पता है? कहा वो नबी थे, मैं भी नबी हूं। और सूरह यूनुस थोड़ी सी पढ़ी तो वो पांव पर चूमने लगा और कलमा पड़ गया। तो आपको अपने जख्म में भूल गए। जब वो वापस गया तो उतबा ने कहा तूने मेरे पांव तो कभी नहीं चूमे, उसके क्यों चूमे? प्यारे उतबा मेरे आका वो सच्चा नबी है, मान जाओगे तो फलाह पाओगे। कहा तेरे ऊपर भी उसका जादू चल गया। फिर आपने एक दुआ मांगी है उसी अंगूर की बेल के नीचे, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नार। ऐ मेरे रब, आज मैं कोई दुख सुख न फूलूं तेरे साथ, हाय हाय, अब ना कोई दुखड़ा ना प्यार करूं तुझे मेरे मौला। ये लोगों ने मुझे कैसे दुख पहुंचाया है, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया। इला मन तकिलुनी इला बईदिन यतजहमुनी और इला अदुव्विन मन लक़तहु अमरी। ये ना आशना, ये दुश्मन इन मेरा ये हाल कर दिया। इल्लम तकुन अलैया साफ़तन फला उबाली, लेकिन मेरे रब अगर तू मुझसे राजी है, मेरा काम बन गया। मैं लहू लुहान हूं, मुझे पत्थरों ने तोड़ दिया है, तू राजी है, काम बन गया। एक शायर ने कहा है लैतक तहलू लैतक तहलू वल हयातु मरीरतुन वलैतक तग़ा वल अनामु ग़िदाब वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन ख़राब वलैत शराबी मिन विदादिक साफ़िया व शुरबी मिन माइल मईन सराब इज़ा सह मिनकल वुद्दु फल कुल्लु अय्यनुन व कुल्लल्लज़ी फ़ौक़ तुराब तुराब। ये शायर जिंदा होता मैं उसके होंठ चूमता। क्या कलाम उसने कहा है, हाय हाय हाय। उसने तो एक बादशाह की तारीफ में कहा था मैं इसे अल्लाह पर फिट कर रहा हूं, रब मेरे नबी ने जुबान हाल से ये कहा, जुबान हाल से ये कहा, ऐ मेरे रब आप राजी हैं और जग नाराज है तो मैं खुश हूं। आप खुश हैं, लोग नाराज हैं, मेरा काम बन गया। मेरे आपके दरमियान ताल्लुक बहाल है, लोगों से टूट गया, मेरा काम बन गया। आपकी मोहब्बत का जाम अगर मीठा है और कुल कायनात का पानी कड़वा हो गया तो काम बन गया। मेरा आपका ताल्लुक अगर बाकी है और सारी कायनात मेरे हाथों से छिन गई तो मेरा काम बन गया। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितने भी पैगंबर भेजे, तमाम नबियों को उनकी कौम ने, उस वक्त के लोगों ने सताया, मगर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी तकलीफ़ें दी गईं उतनी तकलीफ़ें किसी को नहीं दी गई। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जितनी तकलीफ़ मुझे दी गई है उतनी तकलीफ़ किसी को नहीं दी गई। एक तरफ लोगों की तकलीफ़ें थी
اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ آپ نے لوگوں کی تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لایا جائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی جائے، بے کسوں بے بسوں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کی پہچان ڈالی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے بے پناہ محنتیں کی ہیں۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، آپ نے جنگوں میں جا جا کر کتنی چوٹیں کھائیں، پھر بھی آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان، لوگوں میں پیغام حق کا اعلان نہیں چھوڑا۔ جب آپ طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو ذہنی جسمانی ہر طرح کی تکلیفیں دی، حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کی بھلائی تھا۔ آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے تھے، سب کے ساتھ انسانیت چاہتے تھے، سب کو بھلائی کا راستہ دکھانا چاہتے تھے۔ جب آپ مکے میں تھے تو مکہ کے لوگوں نے بھی آپ کو کئی طرح سے ستایا، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ستایا۔ جو لوگ آپ پر ایمان قبول کرتے، جو لوگ آپ کی غلامی قبول کرتے، ان لوگوں کو بھی کئی طرح سے ستایا جاتا۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ و صحابیات کو لوگوں نے بے پناہ تکلیفیں دی، اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دے کر دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی۔ تکلیفوں کے کئی سارے باب ہیں، تاریخ، اتہاس اور حدیث کی کتابیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے بھری پڑی ہیں۔ ان حالات میں سے ایک دردناک حال یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود مکہ کے لوگوں نے مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ سے لین دین، خرید و فروخت، ملنا جلنا سب پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ کو شعب ابی طالب میں یعنی کہ ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا، ایک ایسی جگہ پہ آپ کو رہنے پر مجبور کیا گیا جہاں سے تمام لوگوں کا آنا جانا بند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مسلسل شعب ابی طالب میں قید رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام موجود رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ ہمیں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی شعب ابی طالب کے موقع پر کہ ہمیں کھانے کی چیزیں بھی مہیا نہیں ہوتی تھی۔ جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ جو کھجوریں ہم ساتھ لے گئے تھے وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کھانے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا۔ جب ہمیں بھوک لگتی تو ہم درخت کے پتے چبا چبا کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ کتنا المناک اور کتنی تکلیف دہ مرحلہ تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرحلوں میں بھی اللہ کا پیغام سنانا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا آپ نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اور ایک طرف لوگوں کی طرف سے پہنچانے والی تکلیفیں اور اذیتیں تھیں، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری یہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ سے ملتا وہ یہ گواہی دیتا کہ آپ سے اچھا اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بے کسوں بے بسوں کی دستگیری کی، آپ نے تمام لوگوں کی ضرورت کی حاجت روائی کی، انسان تو انسان، حیوانات پر بھی رحم کرنے کا سبق پڑھایا۔ سلام اس پیغمبر پر جس نے جینے کا سلیقہ سکھایا، لوگوں کو اللہ سے ملنے کا طریقہ بتایا۔ سبسکرائب کریں۔ اعزب عن ربک من مثقال ذرہ، آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے۔ پھر کینیا کے جنگل، ایوری کوسٹ کے جنگل، گینی کوراکری کے جنگل، اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں۔
پھر جو گرتے ہیں، اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے ہیں، تو میرا رب کہتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے، کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے، پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے۔ لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے۔ پھر جس کی ابتدا نہ ہو، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے۔ میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ میرے بندو، لندن والو، نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے۔ میں عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر۔ اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے، تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے۔ دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو، تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تیرا رب اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا، والآخر، کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، والظاہر، سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں، والباطن، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں۔ ان چار لفظوں کو میرے نبی نے بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر، تو بلند، ولیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو، کہ دعویٰ کیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، جو اول، آخر، ظاہر، باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو۔ نہیں ہے، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیہ، یورپ والو بتاؤ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ایشیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسٹریلیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، افریقہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں اپنا، میرا جیسا ہے ہی نہیں، تشبیہ کیا دوں، میری مثال کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ پھر چونکہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا پڑے، آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے، نیویگیشن، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ غلط لے جائے غلط چلتے جاؤ، کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے، پھر اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب فاختار مدر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو چنا، ثم تخیر مدر، پھر سارے مضر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا، انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے، یہ میرا حبیب ہے جو ایسے یوں اللہ نے چنا۔ آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے۔ 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا، حبیب لانا ہے، حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسان و جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے اور اپنے حبیب کو لانا ہے۔ تو یہ وقت لگنا ہی تھا، ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے 2 شعر پر، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا۔ محمد، احمد، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، ہادی مہدی، مزمل مدثر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف
بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحل بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تلد النساء یا رسول اللہ آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی۔ اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے۔ ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا۔ جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش اور رعب اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال۔ میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں۔ تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، اوہ یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ۔ اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں، کانوں میں ٹھونس۔ طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی، جب چہرے کو دیکھا تو کھچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریشی کہنے لگے ہوا وہی جادوگر، وہی ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا۔ تو روئی نکالی اور آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یوں ہلا طفیل، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کا اپنا بول پڑھا دے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں۔ فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری، فی عینیہ دعج،
آنکھ بڑی موٹی لمبی، سرخ لکیریں آنکھ کے اندر، سرخ لکیریں، اکحل اہدب احور، یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے۔ حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں، اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی۔ لمبی آنکھ، لمبی پلکیں، ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار۔ کیا کلمات ہیں، فی عینیہ دعج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کثافہ، لم تعبہ تھجلا، لم تزری بہ سعلا، ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گنجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ واسع الجبین، ماتھا کھلا، ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں، پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے، تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، یجاور شعرہ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک بال، نیم نہ بالکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح، نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے، جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ ہاں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچکے ہوئے نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، گلابی، چوڑا منہ، اشنب، دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا، نہ پیچھے ہٹا ہوا، نہ اوپر چڑھا ہوا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر، مفلج، 4 دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا، براق الثنایا، اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا۔ داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، ایک صحابی نے کہا 20، ایک نے کہا 14، ان کو آپ نے مہندی لگائی۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، عریض الصدر، کھلا ہوا سینہ، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں بالکل سیدھی، یہ آپ میری انگلی دیکھو، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی، میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی، تو نہ وہ ایک پٹھان بخیل ہی ہوتا ہے، بھائی پٹھان معاف کرنا، سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے، کوئی سخی بھی ہوتے، وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے، اور ہے بھی پٹھان، آگے مصیبت ہی ہے۔ شفن الکفین والقدمین، یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا، یہ وینز نظر نہیں آتی تھی، اور پاؤں کے اوپر بھی۔ خمسان الاخمسین، یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی، فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا، پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے، تو یہ جگہ گہری تھی۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے
کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے، ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا۔ دقیق المسربہ اشعر الذراعین، آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے۔ دقیق المسربہ، چھاتیوں کے یہ چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی۔ تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے، جیسے یہ نظر آ رہے ہیں، زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں، کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے، تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے، یہ معمولی۔ وَأَعَالِيَ الصَّدْرِ، تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے، یہاں پر۔ انور المتجرد، جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا، کندھے سے ہٹ جاتا، کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے تھے، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی، کبھی کندھا ننگا ہو گیا، کبھی کلائی ننگی ہو گئی، کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا، چمکتا ہوا جسم مبارک، چمکتا ہوا۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ ایک صحابی سامنے آئے، پیٹ بڑا تھا، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے، آپ کھبے پاسے، اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی۔ ثبت القصد، آپ کا سیدھا بدن تھا، سیدھا، کہیں ایسے نہیں تھے۔ ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے، کندھے آگے ہو گئے، میں یوں کرتا ہوں، تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر دیتا ہوں، لیکن میرے حبیب سیدھے تھے، ایسے بالکل سیدھا بدن تھا، سیدھا۔ یمشی تکفیاً، آپ جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے۔ اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا، عاجزی والا، کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ۔ کل کائنات کا سردار بناؤں گا، جنت کی چابی دوں گا، اپنا جھنڈا دوں گا، مقام محمود دوں گا، وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا، شفاعت کا حق دوں گا، اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو، اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے، اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے۔ ہے ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا، عرش کے دروازے کھول دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا وہ چلے گا کیسے؟ وہ چلے گا کیسے؟ وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے، خشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے، وہ اتنا عاجز ہوگا۔ چار پیسے اکٹھے ہو جائیں چال بدل جاتی، تھوڑا سا بڑا عہدہ مل جائے چال بدل جاتی۔ محلب بن یزید بن ابی صفرہ، عراق کا گورنر، بازار میں بڑا اکڑ کے جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے فرمایا او جوان سنبھل کے چل، اوپر بھی ایک طاقت ہے۔ تو یوں کہنے لگا لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو، لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو۔ کہ بیٹا تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے، تیری انتہا ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور اس کے درمیان پیٹ میں پیشاب پاخانہ ہے۔ تو محلب کا سر یوں جھک گیا، کہنے لگا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا۔ آپ کی چال میں عاجزی،
قدم چھوٹا، چال میں تیزی، چلتے تھے تھوڑا سا آگے جھک کر۔ بلندیوں کا سفر نیچے جھک کے طے ہوتا ہے۔ تم نے پہاڑ چڑھنا ہو تو ایسے چڑھتے ہو یا ایسے چڑھتے ہو؟ کیوں؟ عام یہ دنیاوی اونچائی لے لو، آپ نے اوپر پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ دیکھو آپ ایسے چڑھو گے، اگر تھوڑا سا اکڑ کے چڑھو گے تو پیچھے۔ تو میرے حبیب نیچے جھک کر چلتے تھے۔ یبدأ من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے۔ اللہ نے چن کے بنائے، حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ ایک ہی سطر میں 3 نبیوں کا فرق بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ نے اے اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان فرما، اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، میرا حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، آپ کا کام آسان کر دیا۔ آسان کام کسے کہیں؟ جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے، جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ گرم پانی سے وضو کر کے آ کے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے، لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی۔ اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر، اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے۔ تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا، لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان۔ کلیم، حبیب، اب خلیل، خلیل کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے، اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ بہت بڑے علامہ، یہود سے مسلمان ہوئے، صنعاء میں ان کی قبر ہے، پچھلے سال میں گیا تھا وہاں 2 سال پہلے۔ فرماتے ہیں آدم سے لے کر آخر انسان، نبیوں رسولوں سمیت اللہ نے ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ، ایک ڈاٹ، اور اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ صحرا، بے خطا علم۔ پھر علم آتا ہے دیکھنے سے، میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا، آگے دیکھا پیچھے نہیں پتہ چل رہا۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ نیچے اللہ کا حبیب سچا، اوپر اللہ علم والا کامل، نیچے اللہ کا نبی علم کامل والا، اوپر اللہ مہربان ہمدرد، نیچے اللہ کا نبی ہمدرد۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں، رحم والا ہوں۔ اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ کوئی ایسی ویسی مہربانی ہے؟ نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے، نماز جیسا حکم فرماتے۔ میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں، بچے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بچہ رو پڑا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے۔ تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے، اور میرا نبی 7 بر اعظم، 7 زمینیں، سارے انسان، سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں، اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں۔ لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے۔ کیا ٹائم دیتے تھے؟ اسپیشل آتے، فرماتے فاطمہ این اللکع، این اللکع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ لکع شرارتی، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟
تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیجو، دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ۔ دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا، لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے، اوپر پیٹھ میں بٹھا کر اوپر سے جابر آ گئے، نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے، تو میرے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا زبردست سوار ہیں حسن حسین۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، لڑنے والا، کہا نہیں حسن۔ پھر 10 مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھڑتی جس کو کہتے ہیں پہلی ادا، کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی، اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے دی۔ حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں، اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے۔ عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اقرع بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں، اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں۔ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے، ایک دن کیا کیا، باہر نکلے، کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے۔ اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے، تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا۔ تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے، یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا۔ پھر آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ کھیلتے ہیں، حسن کو بٹھا کر جب وہ چھوٹے یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول، ہمارے بعض جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کرتے، دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھا ہوا دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھا ہوا، اے بے وقوف۔ میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے، کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کرتے تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے۔ حسن حسین کی کشتی کرواتے،
ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے، تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، وہ حسین تکڑے ہو گئے۔ تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو ہی شاباش دے رہے ہیں، آپ حسین کو ہی شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں۔ تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے۔ وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے۔ ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق، حلیم، محبت سے بھرے ہوئے۔ 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں نکلے۔ فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں آیا ہی نہیں۔ ایسے شفیق، حبیب، مہربان، ایسے رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا۔ کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی۔ تو میرے نبی کہتے ٹھیک ہے یار، ٹھیک، سب کے ساتھ یہی تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی طفیل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے کے میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی، تو پھر آپ نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور ہو جائے، زد امتی، زد امتی۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے محبوب تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا، ایک پہ 700 گنا ٹھیک ہے؟ کہ نہیں، زد امتی، اور دے اور دے۔ مہربان، مہربان، شفیق، رحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب لگتا ہے ضرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں، اپنی شان کا دوں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی، انہوں نے مانگ لی، اللہ نے مجھے دی، کہا میرے حبیب مانگ۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا۔ اور کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہاں نہیں مانگتا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بیوی عائشہ، بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے میرے رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا۔ جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ اماں عائشہ، وہ اماں عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ اماں عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی تو ایک بچے نے گواہی دی وشہد شاہد من اہلہا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر
اس گناہ کی تہمت لگائی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا اور اللہ نے قرآن اتارا۔ وہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، کہہ رہی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما۔ حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئیں کہ زمین پہ لیٹ گئی، اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں۔ آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے۔ اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں۔ تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ مہربان، حبیب، رؤوف، رحیم، اوپر رب کائنات نیچے رب محمد، دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین۔ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے۔ ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ آ گیا میں نے کیا ہے، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا جی میں نے کیا ہے، آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا میں نے کیا ہے۔ 4 دفعہ ہو گیا، یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو، تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہی۔ او بھئی یہ نشے میں تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں، یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا، تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا، او بھئی یہ پاگل تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہ توبہ کر چپ کر، پھر قرار نہیں آیا۔ عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر چپ کر، پھر نہیں اندر میں اطمینان، ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ، بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی، تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس۔ چور کا ہاتھ کٹا آپ رونے لگے، کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے۔ میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے، نکل جاؤ، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی جو نکل جاؤ۔ میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی
नफ्सी नफ्सी। दाऊद और सुलेमान बाप बेटा पर दोनों नफ्सी नफ्सी। यहया जकरिया बाप बेटा पर दोनों नफ्सी नफ्सी। यूसुफ याकूब बाप बेटा पर नफ्सी नफ्सी। याकूब इसहाक बाप बेटा पर नफ्सी नफ्सी। इसहाक इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम बाप बेटा पर नफ्सी नफ्सी। हारून मूसा भाई सगे पर नफ्सी नफ्सी। हाँ 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 हाँ, उसी भरे एक आवाज है, या रब्बे उम्मती उम्मती। एक आवाज है, या रब्बे उम्मती उम्मती। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन उम्मत कह रहा है? और तो मां नहीं पूछती, नबी नहीं पूछ रहे, ये कौन है? क्या देखेंगे कि मेरे तेरे नबी, कायनात के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठे हुए, झोली फैली हुई, आंसू बह रहे हैं। अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। कौन सी उम्मत? जुनैद बगदादी जैसे? नहीं नहीं, मेरे तेरे जैसे काले मुंह वाले, जिन्होंने सारी जिंदगी फुल बगावत की अल्लाह के नबी से, उनके लिए आंसू बह रहा है। मेरी उम्मत। ओ मेरे भाइयों, कुत्ते जितने वफादार तो बन जाएं। जो मालिक की रोटी खाता है दर नहीं छोड़ता है। फिर मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को अच्छे घोड़े अच्छे कुत्ते रखने का शौक था। जब मैं छोटा था तो एक अल्सेशन कुत्ता था, गधे जैसा, इतनी बला था, कोई आता उसको पड़ जाता था। और हम छोटे छोटे बच्चे छड़ियां लेकर उसको मारते थे, मारते। वो आगे टूं टूं करता रहता था और ज़बान हाल से कहता था, तेरे बाप की रोटी खाई है, तुझे कुछ नहीं कहूंगा, किसी और को ले आ, फिर देख मैं क्या करूं। पता नहीं कहां से याद आ गई, 45 साल पुरानी बात। उसका नाम था जैकी, और मेरे आंखों के सामने आ गया है कि वो उसको वो रोटी डालते थे, वो खाना खा रहा होता था। खाना खाते खाते अजान हुई, कोई ईमान वाला नहीं उठा, लेकिन मुझे जैकी याद आ गया। वो खा रहा होता था, मेरे वाले कहते जैकी, तो वो रोटी छोड़ के आ जाता था। बताओ मेरे आका क्या हुक्म है? कुत्ते से नीचे तो ना जाएं। क्या मेरा रब सो गया है? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम को पानी से बुझाया जा चुका है? या क्या अल्लाह का कुरान बदल गया है? करबलाओं में शहीद होने वाले बेवकूफ़ करार दे दिए गए हैं, और यजीद और शिमर और इब्न ज़ियाद वो हीरो करार दे दिए गए हैं। तो जाओ जो मर्जी करो, कुरान बदल दो, तारीख बदल दो, जन्नत को आग लगा दो, जहन्नम को पानी से बुझा दो। और अगर ये नहीं हो सकता, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये रास्ते मंजिल की तरफ नहीं जाते। तुम्हारी मंजिल डॉलर पाउंड नहीं है, ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है। तुम्हारी मंजिल अल्लाह है, तुम्हारी मंजिल अल्लाह है, तुम्हारी मंजिल अल्लाह है। और पहुंचाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, पहुंचाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, पहुंचाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, अल्लाह का इल्म कामिल और मेरे नबी का इल्म कामिल मिलकर कहते हैं, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह को राज़ी किया और अल्लाह के रसूल को राज़ी किया वो कामयाब। जिसने अल्लाह की मानी और अल्लाह के रसूल की मानी वो कामयाब। फ़मन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिसकी नेकियां बढ़ गईं वो कामयाब। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार व हुम फ़ीहा कालिहून। और जिनकी नेकियां घट गईं और गुनाह बढ़ गए, ये हैं नाकाम, ये हैं नाकाम, ये हैं नामुराद। सारी दुनिया के मालिक बने, अल्लाह नाराज हुआ तो क्या कमाया? सारी दुनिया छिन गई और अल्लाह मिला तो क्या घाटा है? इब्न ज़ियाद ने झंडा गाड़ा,
شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا طوق بن گئی۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پر اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا، میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے اپنے پورے گھر، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے۔ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے، شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں، لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو، بتانے والا اللہ، اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث سے یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشکا بعدها ابدا۔ لوگو فلاں فلاں کا بیٹا
یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 5 فٹ، 5.25، 5.5، 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے بندی کو پاک، کامیاب، خوبصورت زندگی مبارک۔ آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک، کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی، اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر۔ یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی، یہ پیچھے پہنچیں گی، اس کو گلے لگائے گی، پہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہی، انا راضیہ فلا اسخط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے لوں؟ کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت ہے، اچانک یاد آ گئی، بطائنہا من استبرق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتا۔ اور کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے، ادھر دیکھو، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے،
ادھر دیکھیں جی ذرا، ادھر دیکھیں جی، یہاں ہوتی ہے ظاہر نظر آئے، واہ میرے رب، میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے، وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا، وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے، پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی، ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، آگے سرہیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی، کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے، کہا ٹھہر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے، اور ایک شراب کا نام ہے رحیق، رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس، جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا، جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے ٹپ 2-4 قطرے ڈال کے دے گا، لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں، سوری تسنیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، رحیق کی شراب تو عام ہے، تسنیم، تسنیم جنت الفردوس، سورہ مطففین، جنت الفردوس، جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پئیں گے، نیچے والوں کو 2-2 4-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے، اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ خود ہوگا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے، اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، جنت کی لڑکیاں پلائیں گی، نوکر پلائیں گے، اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، خود ڈال کے پئیں گے، خود ڈال کے پئیں گے، پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی، خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں گے، پلایا جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں گے، اللہ پلائے گا، اپنی شان کے مطابق پلائے گا، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا، بٹھائے گا، نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں، اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، اللہ کا عرش چمکتا ہوا، سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سراہیاں دھری ہوئیں، جام بھرے ہوئے، مزے میں لگے ہوئے، کلو واشربو، جاؤ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، موج کرو، مزے کرو، میلہ کرو، کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے گا۔ فرشتے نوکر آئیں گے، سلامن سلاما سلامن سلاما، بڑے خوش ہوں گے، نوکر سلام کر رہے ہیں، پھر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے، آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو، آپ تو فرشتے، وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتوں کے سلام کا نشہ، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا، تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی، تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ انج کر لگے، وہ کہ جو جی تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اسے نال توڑے نال گل کر، وہ ایک نشہ ہوگا، بھٹو بھی ہمارے ایک تھوڑی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنا
اپنی عزت محسوس. جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں. فرشتے سلام کر رہے ہیں ہمیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, حیران ہو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی. اے ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے اور بندیوں, آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ ہے عزت, یہ ہے دھن دولت, یہ ہے شہرت, یہ ہے کامیابی, یہ ہے بلندی, باقی سب پستی ہے. پھر اللہ میرے بندو خوش ہو, راضی ہو. ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر, ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے, آپ ٹھیک, خوش, کوئی تکلیف, کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے, اہل ایمان ہو. 18 برس بیمار رہے, دردوں نے ڈیرے ڈال دی, کیڑے پڑ گئے. یہ غلط بات ہے, نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے. بیماری تھی بہت زیادہ. 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے. کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے. اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے, موت نہ ہوگی, دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے, اور اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے. کوئی خدمت, کوئی ضرورت, کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں, تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہ ہوں گا. منزل ملی. وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے. وہ عزت کیا عزت ہے, وہ دولت کیا دولت ہے, وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے, قبر گلا دے, ہوا اڑا دے, تاریخ بھلا دے. جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. یہ کامیابی ہے, یہ میرے نبی نے بتائی ہے, یہ میرے اللہ نے بتائی. آج میں راضی ہو گیا, جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا. اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل, یا اللہ ہمیں اجازت تو دے, ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے, ایک سجدہ. تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا, آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں. میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود, جاؤ سجدے معاف کر دیے. لندن میں تھے, ویسٹ ہیم میں تھے, ایسٹ ہیم میں تھے, وہ وہاں تھے, یہاں نہیں. وہاں تم غلام تھے, میں مالک تھا, تمہارے ذمے میری عبادت تھی. اب تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. بولو کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا کرنا ہے, جاؤ موج میلہ کرو. کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے. کہ نہیں, جمعے آ جانا, باتیں ہوں گی, دیدار بھی ہوگا, بات بھی ہوگی, کلام بھی ہوگے, مزے بھی ہوں گے. ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا, شام بھی دیدار کرائے گا. اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو, ماں نے کیا ہیرا جنا, کیا لال جنا. میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا.
ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی ابی بکر خاصۃ، ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں، اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا۔ یار بھی خاص تھا، دیدار بھی خاص ہوگا۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا، اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا۔ جمعرات کا دن ہے، آپ بیمار چل رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، غش آ گیا، بے ہوشی ہو، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، اٹھنے لگے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، اٹھنے لگے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پچھلی صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے کی اللہ اکبر، ہے میرے نبی بیماری میں پکارے، عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، کیا معاون لال جنے، کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، یوں ہاتھ پکڑ لیے، کہ مجھے دیکھو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے، ادھر ابو بکر اور ادھر عمر۔ کہا میرے بندو وہ دنیا تھی، تم غلام تھے، بندے تھے، میں آقا، اب تم میں مہمان، میں میزبان۔ اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم، تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ ہے، اللہ جاؤ مزے کرو، جمعے آیا کرو، تمہارے مزے کرائے جائیں گے، اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ۔ جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5، میں کہا 4 بھی پورے نہیں، میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، میں کہا پھٹے منہ، میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا جنت کی لڑکیوں کا، کیا کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا، یوں بیٹھے سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے، ایک قدم خامند کی طرف سے چل کے آئے 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کا کیوں ڈرتے ہو؟ تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ ہاں
پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو. پوری جنت وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی. پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی. دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. کہ میں نے واپس کر دی، بلکہ زیادہ کر دی. پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کیا؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری. پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا. جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست. پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا؟ کہاں؟ منہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں سنے. لم یبقى الا ارحم الراحمین. اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا. اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے. ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے. جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ، منزل بناؤ، منزل بناؤ. ٹریک بدلنا پڑے گا. تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے. جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی. اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں، جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ. صحابہ نے کہا نماز. فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے. یا رسول اللہ جہاد؟ ہم نے کہا نہیں. یا رسول اللہ روزہ؟ فرمایا نہیں. حج؟ فرمایا نہیں. اچھا اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے. آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں، اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیس پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے. اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا. تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. هو سماکم المسلمین من قبل ان الدین عند اللہ الاسلام حنیفا مسلما وما كان من المشرکین وامرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. مسلم، مومن، یہ ہمارا تعارف ہے. یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا. کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں. میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے. بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو. اللہ کے واسطے امت بنو. اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا. اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے.
لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے۔ اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ۔ سب سے نیچے ہاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق ہاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے ہاویہ۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے۔ آپ نے دے دیا۔ ابا یہ پانی پیو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہ جا کہیں سے پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو چڑا غصہ، سیدھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس منافق کا سر اڑا دوں، بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر۔ میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ۔ تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے۔ ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو۔ اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو۔ میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے۔ وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دینے میں اسے کفن پہنا دوں، شاید بخشا جائے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے، کہتے دفع کرو منافق خبیث کو۔ اپنا کرتا دیا، پہناؤ۔ نماز جنازہ تیار ہو، آپ آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ کہاں خبر ہے؟ تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرے۔ میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ کیوں کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پہ ہی رہ جائے گی اللہ دی جنت، اللہ کی کرنا ہے ویلی جنت ہے۔ پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالو۔ دوبارہ قبر سے نکالا، آپ نے لعاب نکالا، منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی، بخشش ہو جائے۔ اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا، اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، سب کو سینے سے لگایا ہے۔ تم اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر، سلام کا جواب ہی، چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں، انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو۔ امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ۔ کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے۔ ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے، آپ نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، زید الخیر کو
اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو زیادہ دیا، اوروں کو تھوڑا دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو صدمے سے، غم سے، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا وار سے درگزر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو، تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا، تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے؟ اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے۔ تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز۔ وہ جراثیم یہاں مت آنے دو۔ تم پرامن ملک میں ہو، تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے، آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو۔ اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود امت بنو۔ ہم ہوا سماق المسلمین من قبل، مسلمان، کنتم خیر امہ، امت، مسلم، امت۔ ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، ورنہ ہم اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ہم نے تو گرے ہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے۔ کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے؟ کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے؟ کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا؟ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے، کیا بات پسند آئے۔ امت بنو، یہاں رہتے ہو مومن بنو، سچے بنو، اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، غلط پیپر نہ بناؤ، پیپر میرج نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے لڑکیوں سے کھیلنا، کیا منہ دکھانا ہے اللہ پاک کو؟ برٹش پاسپورٹ جنت کا پاسپورٹ نہیں ہے، جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ہے، محمد الرسول اللہ کا ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ تنا پھل پھول ہے۔ کلمے والے بنو، دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ نہ دے گا۔ تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں مبارک ہو یہاں رہنا، اگر پیپر نہیں ہیں اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، روٹی وہاں بھی ملے گی۔
اللہ سویا نہیں ہے، خزانے ختم نہیں ہیں، جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا، لیکن دو نمبری نہ کرو، خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو، تمہاری ہمدرد ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے، میرے کاغذ بن جائیں، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے 7 بر اعظم بچا لو، گھاٹے کا سودا ہے۔ سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو، نفع کا سودا ہے۔